بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیزوں اور بھائیوں، رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہو کر ایک شب گزر چکی اور آج 22ویں شب ہے۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کا جو ثمرہ ہے، اس کا جو فائدہ ہے، ہم نے اس کو کتنا حاصل کیا یا اس کے لیے کتنی کوشش کی، ہمیں اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت کا بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حکمت اور اس کے فائدے کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی آیت کریمہ کے ذریعے روزے کی فرضیت کا حکم جاری ہوا اور اس میں اللہ جل شانہ نے روزے کی فرضیت کی حکمت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ یہ روزہ جو عبادت ہے، بندگی ہے، اسلام کے 5 ستونوں میں کا ایک ستون ہے، یہ ہماری بندگی کا تقاضا تھا جو ہمیں ادا کرنا تھا، لیکن اللہ جل شانہ نے اس کے ذریعے سے ہمارے اندر ایک ایسی صفت پیدا کرنی چاہیے کہ جو انتہائی قیمتی ہے، اللہ کی رضا اور اللہ جل شانہ کی یہاں عزت اور کرامت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یعنی روزے کے ذریعے تقوی کی صفت اپنے اندر پیدا کی جا سکتی ہے۔ خیال یہ رہے کہ از خود آٹومیٹک طریقے پر روزہ رکھنے سے تقوی کی صفت انسان میں نہیں ہو جائے گی۔ صیغہ اتقاء کا استعمال کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس تقوی کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کچھ محنت کرنی ہوگی، کچھ کوشش کرنی ہوگی۔ یعنی اگر روزے کو اس کے تمام آداب اور اس کے تمام تقاضوں کی رعایت کے ساتھ رکھا جائے تو انشاءاللہ پرہیزگاری کی صفت روزہ دار کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر ان شرائط، ان آداب
اور ان تقاضوں کو نظر انداز کیا گیا تو پھر صورتحال کچھ اور ہوگی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابن ماجہ میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے رات کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو اپنی شب بیداری سے سوائے بیداری کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے روزہ اس معنی میں تو رکھا کہ کھانا پینا چھوڑ دیا، بھوکے پیاسے رہے، لیکن روزے کے جو آداب ہیں، روزے کے جو تقاضے ہیں، ان سے اپنے آپ کو ان کی رعایت نہیں کی۔ روزے کی حالت میں جن چیزوں کو چھوڑنا چاہیے، جن لایانی مشاغل سے اپنے کو بچانا چاہیے، یا جن گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ان سے بچنے کی کوشش نہیں کی۔ روزے دار کو صرف بھوک اور پیاس کے ذریعے روزے کے اوقات کو گزارنا یہ مقصود نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص غلط بات بولنا اور غلط کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بندہ اپنے کھانے اور اپنے پینے کو چھوڑے رکھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1903۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص غلط بات بولنا اور غلط کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ بندہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دے۔ ناراضگی کا لہجہ ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ روزہ اس لیے نہیں رکھواتے کہ خدا نخواستہ اس کی رزاقیت کے اندر کچھ کمی آ گئی ہے، نہیں، کھانا پینا بندہ اپنے اختیار سے چھوڑے۔ کھانا موجود ہے، حسب ضرورت حسب رغبت تو کھانا کھا سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، اور اسی طریقے سے گھر میں گھر والی موجود ہے، اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کر سکتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں اللہ کے حکم کی بنا پر اس کے حکم کو بجا لانے کی نیت سے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع فرمایا ہے، جھوٹ، غیبت، چغلی، الزام تراشی، نگاہ کی بد احتیاطی اور زبان کی بد احتیاطی، اسی طرح گندے خیالات وغیرہ، جو بھی کام جن سے ہمیشہ کے لیے منع کیا گیا، جو حرام ہیں، ناجائز ہیں، ان سے پورے طور سے بچنے کی کوشش کرے۔ تب یہ روزہ انسان کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرے گا۔ اور یہ صفت روزے کے ذریعے سے کیسے آئے گی؟ ایک بات کا خاص طور سے دھیان کیجیے، روزہ میں جن چیزوں سے روکا گیا ہے، انسان اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ کوئی دوسرا ٹوکنے والا نہیں، کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں، کوئی محتسب نہیں۔ اللہ کے خوف کی بنا پر، اللہ سے ڈرنے کی بنا پر، اس کی نافرمانی سے بچنے کی خاطر خلوت میں، جلوت میں، تنہائی میں، مجمع میں ہر وقت آدمی کو یہ بات پیش نظر رہتی ہے کہ اگر میں نے کوئی چیز کھا لی تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر میں نے کوئی چیز پی لی تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کتنی بھی بھوک لگی ہو، کتنی بھی پیاس کی شدت ہو، کبھی تنہائی میں بھی اس کا ارادہ نہیں کرتا کہ چپکے سے کچھ کھا لے۔ کیوں؟
اس لیے کہ تصور یہ رہتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اس عمل کی اس کو خبر ہے۔ بس یہی جذبہ اور یہی تصور ہر عمل کے سلسلے میں پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، خلوت میں ہوں یا جلوت میں، کسی کو میرے عمل کی خبر ہو یا نہ ہو، کوئی مجھے دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے گناہوں کو چھوڑے، اور جن حلال چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں منع فرما دیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہی ملکہ جب انسان میں پیدا ہو جائے گا کہ خلوت میں ہو یا جلوت میں، تنہائی میں ہو یا مجمع میں، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہو یا لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر کہیں تنہائی کے اندر ہو، ہر حال میں یہ جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اسی لیے احادیث میں جہاں تقویٰ کی تاکید کی گئی ہے یا تقویٰ کا فائدہ بیان کیا گیا ہے، اس کے لیے دونوں لفظ ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، فی السر والعلانیہ۔ چنانچہ مشہور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، تین صفتیں انسان کو نجات دلانے والی ہیں اور تین صفتیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں۔ جو تین صفتیں انسان کو نجات دلانے والی ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا، تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، چھپی زندگی میں بھی اور کھلی زندگی میں بھی، یعنی خلوت میں بھی جلوت میں بھی، لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر بھی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بھی۔ جو آدمی صرف اپنی حیثیت عرفی کی حفاظت کے لیے یا لوگوں کے اعتراض سے بچنے کے لیے، لوگوں کی ملامت سے بچنے کے لیے کسی گناہ کو یا کسی غلط چیز کو چھوڑتا ہے، وہ متقی نہیں کہلائے گا۔ اللہ کے یہاں اس کی حیثیت متقی کی نہیں ہے، وہ لوگوں کی نگاہوں میں متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اللہ کے یہاں وہ متقی و پرہیزگار نہیں ہے۔ اور تقویٰ کی صفت پر جو وعدے کیے گئے ہیں، آخرت کے اعتبار سے جو وعدے فرمائے گئے ہیں، دنیا میں اس کے لیے جو وعدے کیے گئے ہیں، وہ ان کا حقدار نہیں بن سکتا، کیونکہ حقیقی متقی وہی ہوگا کہ جس کی جلوت و خلوت یکساں، تنہائی اور مجمع کے اندر اس کے عمل کا معیار ایک ہی ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جذبہ جتنا پختہ ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی انسان کے اندر تقویٰ کی صفت مضبوط ہوتی جائے گی، اور تقویٰ کی صفت ایسی چیز ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی ہاں عزت اور وقار کا معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بلا شبہ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل اکرام وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ مکرم، معزز، مشرف شخصیت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے مخلوق کے اندر۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا اکرمکم عند اللہ واتقاکم لہ، انا اتقاکم للہ واخشاکم لہ، میں تم میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، اس کے نافرمانی سے سب سے زیادہ بچنے والا ہوں۔ ایک موقع پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، روایت کسی اور موقع پر آپ کو سنا دی جائے گی، تو اس میں آپ نے خود اس کا اظہار فرمایا ہے کہ میرے عمل کو معیار بناؤ، تقویٰ کا جو معیار میرے عمل سے ظاہر ہوگا اس سے الگ ہٹ کر کوئی اپنے لیے تقویٰ کا کوئی معیار تلاش کرے، کسی عمل کو معیار تقویٰ بنانا چاہے، وہ معتبر نہیں ہوگا۔ تو اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ تقویٰ رکھنے والا ہوں۔ تو ایک طرف آپ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم ہیں، اور اس سب سے زیادہ مکرم ہونے کی صفت آپ کے اندر جو موجود ہے، تو آپ اپنی زبان سے بیان فرماتے کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ یہ 2 عشرہ گزر چکا، ہم نے جیسے تیسے رمضان کے ان دنوں کو گزارا۔ یہ آخری عشرہ یکسوئی کے ساتھ گزارنے کا ہے، جس کی ایک رات گزر چکی، دوسری رات
شروع ہو گئی تو اس میں ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے. تھوڑی دیر بیٹھ کر غور کریں کہ صبح سے لے کر شام تک اور رات تک ہمارے اعمال کیا کیا ہوئے اور کس طرح ہم اپنے اوقات کو گزارتے ہیں. کتنے کام اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں، کتنے کام اللہ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں، کتنے کام وہ ہیں جو واقعی ہم اللہ کے ڈر سے اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کتنے کام ہم کرتے ہیں یا کتنی چیزوں سے ہم بچتے ہیں، اور کتنے کام وہ ہیں کہ جس میں اللہ کا خوف ہمارے اندر باقی نہیں رہتا. میرے بھائیوں بزرگوں، آج خلوت کے گناہوں کی دعوت دینے والے اتنے اعمال پیدا ہو گئے ہیں کہ جتنے پہلے نہیں تھے. آج کل یہ جو نیٹ والا موبائل چل رہا ہے، اس میں مختلف پروگرام ہوتے ہیں، یوٹیوب ہے، اسی طرح میں تو نام بھی نہیں جانتا کیا کیا اس کے اندر پروگرام ہوتے ہیں. ہمارے نوجوان گھنٹوں اس میں لگے رہتے ہیں، کان کے اندر ان کے وہ ایئر فون لگا ہوا ہے اور اس طریقے سے محو ہوتے ہیں اپنے موبائل کے اندر کہ دنیا و مافیہ سے بالکل غافل رہتے ہیں. وقت کا ضیاع، اپنے خیالات اور اپنے دل و دماغ کو گندگی کا پٹارا بنا کر اس میں مشغول رہتے ہیں. رمضان مبارک کی راتوں میں اگر ہم بجائے تلاوت کرنے کے، ذکر و دعا میں مشغول رہنے کے، موبائل لے کر بیٹھے رہیں گے، کسی گوشے میں پڑے رہیں گے، ظاہر بات ہے کہ یہ ان ایام کی انتہائی ناقدری ہے اور نیکی برباد گناہ لازم کا ایک طریقہ ہے. روزے کی حالت میں ہمیں مشق کرنی ہے. یہ میرا کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ صرف رمضان کی ان راتوں میں ہم موبائل کو چھوڑ دیں، اس کے مشغلے سے اپنے آپ کو بچا لیں. اس مہینے میں مشق کریں اور عمل پورے سال کریں. تقویٰ کی صفت صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، رمضان کے مہینے میں اس کی مشق کرنی ہے، اس کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے اور پھر اسی کی روشنی میں ہمیں پورا مہینہ اور پورا سال گزارنا ہے، پوری زندگی اسی لائن پہ گزارنی ہے کہ ہر وقت یہ بات پیش نظر رہے کہ ہم سے کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے جو ہمارے مالک کو ناراض کرنے والا ہو. اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو گفتگو ہے، جس کو ہر سال سنا دیا کرتا ہوں، اس کو دہرانے کو جی چاہتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا چیز ہے. ظاہر بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت بڑھ کر ہے. اس سوال جواب کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقویٰ جانتے نہیں تھے، تقویٰ کی حقیقت کو نہیں جانتے تھے، نہیں، بلکہ وہ اپنی بات کی تصدیق اور دوسرے اس سوال و جواب کے ذریعے سے آپ لوگوں کو تقویٰ کی حقیقت سے آگاہ کرانا چاہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا چیز ہے، یعنی وہ تقویٰ جس کی تاکید قرآن میں بار بار کی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بار بار تاکید فرماتے تھے، جس تقویٰ کے اوپر اللہ کی رضا و خوشنودی و جنت کے وعدے ہیں، وہ ہے کیا چیز؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے جواب میں خود ایک سوال کر دیا. کہنے لگے، امیر المومنین، کیا آپ کا گزر کبھی کسی ایسے راستے سے ہوا ہے جس میں دونوں جانب خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار درخت ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بارہا ایسا ہوا ہے. اس لیے کہ عرب کے اندر ریگستانی علاقوں میں کیکر کے درخت کثرت سے پائے جاتے ہیں اور لوگ عموماً اونٹوں پر سفر کرتے ہیں، اور جب اونٹ پر سوار ہو کر چلیں گے تو آدمی کا گزر اسی حصے سے ہوگا جہاں جھاڑیاں باہر کی طرف لٹکی رہتی ہیں، کانٹے نکلے رہتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بارہا ایسے علاقے سے گزر ہوا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ حضرت جب آپ کسی ایسے علاقے سے گزرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو اور اپنے بدن کو سمیٹ کر احتیاط کے ساتھ ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت یہی تقویٰ ہے.
اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اب اس میں غور کیجئے، اس تشبیہ کے ذریعے سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سمجھانا چاہتے؟ مطلب یہ ہے کہ ان جھاڑیوں کو ہٹانا، ان کو راستے سے الگ کر دینا بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اور اس ایسے راستے سے گزرنا کہ جہاں کانٹے دار جھاڑیاں نہ ہو، یہ بھی مشکل ہے۔ وہ درخت بھی اپنی جگہ پر رہیں گے اور گزرنا بھی اسی راستے سے آپ کو ہوگا۔ اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو بچائیں تاکہ کوئی کانٹا کپڑوں میں الجھ نہ جائے، بدن کو زخمی نہ کر دے۔ بس اسی طرح ماحول میں چاروں جانب گناہ کی دعوت دینے والی چیزیں موجود ہیں، نگاہ کو مبتلا کرنے والی، خیال کو مبتلا کرنے والی، زبان کو مبتلا کرنے والی، اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں حرام کی دعوت دینے والی، رشوت، بے ایمانی، جھوٹ، دغا بازی، اور ایک تاجر کے لیے تھوڑی سی رقم حاصل کرنے کے لیے مختلف چیزیں ہیں، ملازم کے لیے تھوڑی سی کام چوری کے ذریعے اپنی آمدنی بڑھانے اور محنت سے اپنے آپ کو بچانے کے مواقع موجود ہیں۔ اسی طرح اپنی نجی زندگی میں زبان، نگاہ اور مختلف اعضاء و جوارح سے صادر ہونے والے گناہوں کے مواقع موجود ہیں۔ یہ وہ خاردار جھاڑیاں ہیں جو راستے کے دونوں طرف ہیں، اور زندگی کا سفر انہی کے درمیان سے جاری رکھنا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچ بچا کر ان کے درمیان سے نکلیں۔ روزے کے اندر یہی بات ہوتی ہے کہ آدمی اپنے اختیار سے اپنے کھانے پینے کو، اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑتا ہے، مخلوق کو دکھانے کے لیے نہیں، کیونکہ اگر صرف مخلوق کو دکھانے کے لیے ہو تو مجمع میں تو ان سے بچے گا، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تو بچے گا، لیکن خلوت میں نہیں بچے گا۔ مگر ایک معمولی سے معمولی بھی مسلمان خلوت میں بھی اس کا ارادہ نہیں کرتا کہ روزہ کو توڑنے والی کسی چیز کا مرتکب ہو جائے، کیونکہ یہ استحضار رہتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور یہی چیز انسان کے اندر پیدا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس کا تذکرہ آیا تو ایک اور روایت سنانے کو جی چاہتا ہے جو خطبے کے بعد میں نے پڑھی تھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے رمضان کی رات میں قیام کیا، شب بیداری کی، ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہاں گناہوں کی معافی کے لیے دو قیدیں لگائی گئی ہیں، ایمانا واحتسابا۔ ایمان کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی بات کے اوپر یقین کرنا، اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا، کیونکہ یہ مومن کا عمل ہے، وہ پہلے ہی سے ایمان والا ہے، ایمان ہی کی بنا پر اس پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ نئے سرے سے ایمان میں داخل ہونا یہاں مراد نہیں ہے، اللہ کے وعدے پر اور اللہ کے حکم کو ماننے کا اور اس کے حکم کی تصدیق کرنے کا جو جذبہ ہے، اس جذبے کی بنا پر وہ روزہ رکھ رہا ہے، رات کی عبادت کر رہا ہے۔ اور احتساب کا مطلب کیا ہے؟ احتساب کا معنی ہے نیت کو مستحضر کرنا، یعنی روزے کے عمل کے وقت یہ نیت اس کے دل و دماغ میں تازہ ہو کہ میں یہ عمل خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اس پر مجھے روزے کے ذریعے ملنے والی برکتیں حاصل ہوں گی، اللہ کی نعمتیں حاصل ہوں گی، دنیا میں بھی اس کے فائدے حاصل ہوں گے، آخرت میں بھی اس کے فائدے حاصل ہوں گے۔ یہ ہے خالص ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کسی عمل کو کرنا، خالص اللہ کی رضا کے لیے کسی عمل کو کرنا، اسی کا نام احتساب ہے۔ یہ تصور مستحضر ہو، آٹومیٹک طریقے سے کوئی عمل ہو تو اس میں نیت کا استحضار نہیں ہوتا، بالارادہ قصدن نیت کو تازہ کر کے روزے کے عمل کے اندر اس کو پیش نظر رکھے تو یہ حالت صوم میں وہ مومن اور محتسب ہے، اور اس کا روزہ ایمان و احتساب کی حالت میں ہوگا تو انشاءاللہ اس کے اوپر یہ ثمرات مرتب ہوں گے۔ بات کو مختصر کرتے ہوئے میں اخیر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2 عشرہ گزر گیا، جو چند ایام باقی رہ گئے ہیں،
ان کی ہم قدردانی کریں. روزے کا اہتمام تو ہو ہی جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اوقات کو نیکیوں کے حاصل کرنے میں، کمائی کرنے میں، قرآن پاک کی تلاوت، دعا، استغفار، ذکر میں گزاریں، اور خاص طور سے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. کوشش کرنا تقویٰ ہے، خود بخود بچ جانا یہ تقویٰ نہیں ہے. اپنے ارادے، اپنے اختیار سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، یہ ہے تقویٰ. آپ دیکھیے قرآن پاک کے اندر ایک تو اتقوا اللہ کا حکم ہے، اللہ سے ڈرو. اسی طریقے سے آگ کے بارے میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. یہاں بچاؤ کا کیا مطلب ہوا؟ ایسے اعمال اور اخلاق سے اپنے آپ کو دور رکھو کہ جن کا نتیجہ جہنم میں جانا ہوتا ہے. اسی طرح فرمایا واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. اس فتنے سے بچو کہ جو خاص طور سے ظالموں ہی کو نہیں پہنچے گا. یہاں اپنے ارادے سے، اپنی کوشش سے ان سے بچنا ہے. جیسے کہیں آگ لگی ہو تو آدمی اس سے دور رہتا ہے، اتنے فاصلے پر رہتا ہے کہ اس کی لپٹ بھی کپڑوں کو نہ لگے، اس کی آنچ بھی کپڑوں کو نہ لگے. یہ آگ سے بچنا. فتنے سے بچنے کا معنی یہ ہے کہ جس جگہ وہ فتنہ ہو اس سے اپنے آپ کو دور رکھے. اسی طریقے سے اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اللہ کو ناراض کرنے والی ہے ان سے اپنے آپ کو دور رکھے، ان سے اپنے آپ کو بچائے. اپنی کوشش، اپنے ارادے سے، اپنی محنت سے اپنے آپ کو بچائے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ روزہ کے ذریعے سے تقویٰ از خود ہمارے اندر نہیں آئے گا، بلکہ روزے کے جو آداب ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، ان کی رعایت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہوگی. ایک خاصیت ہوتی ہے، ایک دوا ہے جس کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر سے بیماری نکل جائے، صحت آ جائے. لیکن حکیم کا کام یہ ہے وہ دوا کا آپ کو تشخیص کر دے گا، دوا دے دے گا اور طریقہ علاج بتا دے گا. اب خود مریض کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ دوا استعمال کرنے کے لیے جو ہدایت دی گئی ہے اس ہدایت کی پوری پابندی کرے. جو پرہیز بتلایا گیا ہے اس پرہیز کو پورے طور پر بجا لائے. اگر دوا کا استعمال حکیم کی ہدایت کے مطابق نہیں کیا گیا یا جن چیزوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، جن چیزوں سے پرہیز بتایا گیا ہے ان سے انسان پرہیز نہیں کرتا تو یہ قصور اس کا اپنا ہے. پھر اسے یہ کہنے کا حق نہیں پہنچتا کہ فلاں حکیم صاحب کی دوا سے فائدہ نہیں ہوا. دوا کی خاصیت اپنی جگہ پر برقرار تھی، لیکن تم نے اپنے بد استعمالی سے، اپنی بے احتیاطی سے اس کے اثر کو زائل کر دیا، اور اس کا جو فائدہ تم کو پہنچنا چاہیے تھا تم حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ اس دوا کے استعمال کے جو آداب، جو طریقہ تھا، جو ہدایت تھی، اس کی رعایت نہیں کی. اسی طرح روزے کے ذریعے تقویٰ کی اعلیٰ صفت انسان کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، لیکن روزہ رکھا جائے اس کے تمام شرائط کے ساتھ، ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، نگاہ کی حفاظت کی جائے، زبان کی حفاظت کی جائے، لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اسی طرح جو بھی غلط کام ان سے بچائیں، وہ اپنے آپ کو روکیں اور اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ توجہ اللہ، تلاوت قرآن پاک، نفل نماز، دعا اور دیگر اذکار اور دعاؤں کے اندر مشغول رکھیں. اللہ تعالیٰ ان باقی ماندہ ایام کو پورے طور سے وصول کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. دعاؤں کے اندر خاص طور سے آج جس پریشانی میں پوری امت، پوری ملت بلکہ پورا عالم مبتلا ہے، اس کے لیے خصوصی طور سے دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے تمام سیئات سے درگزر فرما دے. اے اللہ اپنے گناہوں کے پاداش میں آج ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہیں. اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا
اس کا میں ادراک عطا فرما، احساس عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہی ہمارے حال پہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ مہینہ تیری نوازشوں کا مہینہ ہے، اور یہ عشرہ تیری رحمتوں کا عشرہ ہے، جس میں تو بے پناہ انسانوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اے اللہ اگرچہ ہمارے دل غافل ہیں، اے اللہ ہماری زبانیں مصروف ہے لیکن دل تیری طرف سے غافل ہے، لیکن اے اللہ ہماری ظاہری اعمال کو بھی تو قبول فرما لے۔ اپنے نیک بندوں کے صدقے طفیل میں ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لے۔ جو روزے رکھے انہیں بھی قبول فرما لے، جو تلاوتیں ہوئی ان کو قبول فرما لے، جتنی دعائیں مانگی گئی ان کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ان اعمال کو اپنی رضا کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا، اپنی رحمت کے نازل ہونے کا ذریعہ بنا۔ جو ٹوٹی پھوٹی محنت ہو رہی ہے اللہ ان کو قبول فرما لے۔ اللہ ہماری تلاوت کو قبول فرما لے، ہمارے ذکر و تسبیح کو قبول فرما لے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو قبول فرما لے۔ اے اللہ کی جن بندوں کو تہجد کی توفیق عطا فرماتا ہے ان کو تہجد کو قبول فرما لے، نفلوں کو قبول فرما لے، زکوٰۃ کی ادائیگی کو، نفلی صدقات کی ادائیگی کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ روزے کے ذریعے جو صفت ہمارے اندر تو پیدا فرمانا چاہتا ہے، اے اللہ اپنی بدعملی کی بنا پر ہم رکاوٹ بنے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے نفس اور شیطان کے شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم چاہیں نہ چاہیں ہمارے پیشانے کے بالوں کو پکڑ کر اے اللہ تو اپنے راستے کے اوپر ڈال دے، ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا فرما دے۔ اے اللہ اس وقت پورا عالم جس پریشانی میں مبتلا ہے، جس بیماری وبا کا شکار ہے، اللہ اسے مکمل نجات عطا فرما۔ اس کا جو بھی سبب ہو، جس ذریعے سے بھی بیماری آئی ہو اللہ اس کو تو ختم فرما دے۔ اے اللہ یہ ایسی بیماری کہ جس میں ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے، ایک انسان دوسرے انسان سے دوری اختیار کر رہا ہے، اے اللہ خوف محسوس کر رہا ہے، ہر شخص دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اے اللہ اس بیماری کو ختم فرما دے، صحت کا عافیت کا فیصلہ فرما دے، کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے، مسلمانوں کو عزت و شوکت عطا فرما، ذلت و نکبت سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہماری تمام دینی مراکز کی حفاظت فرما، اداروں کی حفاظت فرما، دارالعلوم دیوبند، وزارالعلوم سہارنپور اور تمام دینی اداروں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے ترقی کے راستے پیدا فرما۔ اے اللہ ان سے پڑھنے والے، پڑھانے والے، کام کرنے والے سب کو قبول فرما۔ دین کی خدمت کرنے والے جتنے ادارے ہیں، دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے کام کرنے والے جتنی تنظیمیں، جتنی جماعتیں، جتنے افراد ہیں، اللہ ان سب کو ہمت و قوت عطا فرما، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما، جن پریشانی میں مبتلا اسے نجات عطا فرما، جو ایام باقی رہ گئے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جو بیمار ان کو شفا عطا فرما، ہمارے گھروں کے اندر جو بیماریاں ان سے نجات عطا فرما، چھوٹے بڑے بچے بوڑھے جوان سب کے حفاظت فرما، ہر طرح کی بیماری سے نجات عطا فرما، برکت والی حلال روزی عطا فرما۔ یہ اللہ اس وقت کساد بازاری کی وجہ سے پوری ملت پریشان ہے، یہ اللہ حلال برکت والی روزی کا راستہ کھول دے، کساد بازاری سے فقر و فقر سے حفاظت فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے راستے کھول دے، پوری امت کے لیے طواف، سعی اور حج اور عمرہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کی زیارت کے عمل کو آسان فرما۔ اے اللہ اس سلسلے میں جو بھی اے اللہ تیرے نزدیک جو بھی عمل پسندیدہ اس کا راستہ آسان فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔